السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آج پہلی مرتبہ اپنے آپ کو بڑا بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ ایک انتہائی اہم ترین معاملے پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اپنی حقارت کا، اپنے الفاظ کی بے وقتی کا اس شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بات کا آغاز کروں کہ میں، آپ، ہم سب اس لائق تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا عین بھی بیان کر پائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اس قابل کیا، جو اپنے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو کسی نہ کسی طرح اس کی عکس بندی کر پائے، اس کو بیان کر پائے۔ نہ ہم علامہ اقبال ہیں کہ جو نبی کے عشق کے حوالے سے کوئی تاریخ رقم کر سکیں، نہ ہی ہم امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں۔ ان کا ایک بڑا مشہور، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم جمعے میں لہک لہک کر کے اور وہ سلام پڑھا کرتے تھے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 43 ایئرز عمر گزار لینے کے باوجود آج بھی میں نے جب کبھی بھی قلم اٹھانے کی کوشش کی، دو موضوعات پر، ایک اللہ اور دوسرے اس کا نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہمیشہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، بڑا رحیم ہے کہ وہ کسی سے بھی کچھ بھی کرا لینے کا اہل ہے۔ کافی ساری حمد اپنی کم علمی کے باوجود اللہ نے مجھ سے لکھوا لیں۔ میں آج خود بھی دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے حیرانی چھپائی نہیں چھپتی، لیکن باوجود کوشش کے آج تک ایک نعت بھی میں لکھ نہیں پایا، ایک نعت۔ بس جب کبھی احساس کم آئیگی بڑھنے لگتا ہے، احساس شرمندگی بڑھنے لگتا ہے، تو خود بخود لبوں پر کچھ نعتیں جو اپنے بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، اس طرح کی مشہور زمانہ نعتیں، بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے نام جنہیں سنتے عمریں گزریں، فصیح الدین سہروردی صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، اور بڑے بڑے نام، بڑے بڑے نام۔ 12 ربیع الاول کا یہ دن میرے لیے اس لیے بھی بہت، ہم سب مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اہم کون سا دن ہو سکتا ہے، مگر نہایت عجز اور انکسار کے ساتھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس روز میری پیدائش ہوئی، اللہ رب العزت کا مجھ گناہگار پر یہ اتنا بڑا کرم تھا کہ اس روز انگریزی تاریخ 20 فروری اور یعنی 12 ربیع الاول اسلامی تاریخ، اسلامی دن تھا۔ یہ بڑی سعادت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں ثم الحمدللہ آج مجھے آپ کے سامنے اپنے نبی، اپنے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا یہ موقع، میرے گناہوں سے قطع نظر جو عطا فرمایا ہے، یقین جانیے کہ میں اس وقت اپنے آپ کو بے دست و پا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس وقت اپنے آپ کو انتہائی عاجز محسوس کر رہا ہوں۔ جس ہستی، جس افضل ترین ہستی، جس افضل البشر
جس امام الانبیاء کی تعریف خود اللہ اور اس کے قرآن نے کی ہو، میں کیا اور میری بساط کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پہلوؤں پر روشنی ڈال سکوں۔ چہ پدی کا شوربہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جو آپ ہمارے لیے چھوڑ گئے، اللہ کے دین کا بہترین نمونہ ہے۔ اصحاب کرام اعظام اور اہل بیت، ان کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، انہوں نے جو اپنی زندگی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اخذ، وہ جو پوری ان کی زندگی ان اکارڈنس ود سننا جو گزاری، ہمارے لیے اس سے افضل نمونہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ ایک بہت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ایمان کی سب سے چھوٹی، سب سے کم یا ہلکی یا واٹ ایور یو کال دیٹ نیکی جو ہے، وہ ہے بدی کو، برائی کو دل میں برا سمجھنا۔ میں کوئی بہت پڑھی لکھی ہستی تو نہیں ہوں، میں کوئی عالم، کوئی علامہ تو نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا، ان علماء حق کا سایہ ہم پر دراز کرے، جن کی جوتیاں اٹھانے کی بھی اگر سعادت ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ یہ علماء ہی ہیں، یہ علماء حق، محض علماء حق کی بات کر رہا ہوں، علماء سو کی نہیں، وی لاگر علماؤں کی نہیں، یہ محض علماء حق ہی ہیں کہ جو اللہ کے دین کے وارث ہیں۔ نیکی کو کرنا سب نے بیان فرمایا ہے، اس کی سگنیفیکنس پہ سب نے بات کی ہے، لیکن بدی کے خلاف ریزسٹنس کا جو عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وصف کو اگر آپ کینلی آبزرو کریں تو جو ہمارے چاروں خلفائے راشدین تھے، اس کے بعد پھر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان سے پہلے اہل بیت اعظام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے بغیر یہ محفل کیسے پوری ہو سکتی ہے، جنہوں نے ریزسٹنس کا رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسا نمونہ ہمارے لیے چھوڑا۔ اپنے نانا کی کہی اس بات کی لاج انہوں نے ایسی رکھی ہے کہ الفاظ اس کا احاطہ کر بھی نہیں سکتے۔ کتنا آسان تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان 72 شہداء کے ساتھ محض دل میں برا جانتے رہنا، برائی کو، لیکن آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ نیکی کا کوئی افضل ترین مقام بھی ہوتا ہے، کوئی پرائرٹی بھی ہوتی ہے نیکی میں بھی، اور وہ ہے برائی کے خلاف عملی طور پر جد و جہد کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تبلیغ نہیں فرمائی، آپ نے عملی جد و جہد کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ مثال دی، یہ مثال رقم فرما دی کہ جس سے صرف نظر تا قیامت کوئی بشر کر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں آنے والی وہ 9 تلواریں نہایت عزت اور انکسار کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے یہ بتانے کا شرف اٹھا رہا ہوں ثم الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار کا ہو بہو عکس، ہو بہو اس کا جو کاپی ہوتی ہے وہ مجھے بھی ثم الحمدللہ کسی سبب پیش کیا گیا علماء کی جانب سے، جس پر میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار کے ان ساعتوں کو، ان بابرکت ساعتوں کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرماتے ہوئے اس محفل کا اجر مجھے اور آپ کو رہتی دنیا تک، ہم جب تک ہیں اور ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں اور ہماری اولادوں تک کو پروردگار عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اکارڈنگلی اپنی ذات کو ڈھالنے
اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ہمیں موقع نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ حوض کوثر کا پانی ان کے ہاتھوں سے ہمیں ہماری کجدائیوں اور بے وفائیوں سے قطع نظر ملنا نصیب کرے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔